سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ اب یہاں پر یہود کہتے تھے کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، اور یہی بات نصارہ کہتے تھے کہ یہودیوں کی بنیاد کسی عقیدے پر یا کسی شے پر نہیں، حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے تھے۔ وہ انہیں جھٹلاتے تھے اور وہ انہیں جھٹلاتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ساتھ فرما دیا حالانکہ وہ دونوں پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں ایک بات سمجھ آئی کہ ہاں، غور و فکر کرنے سے پتہ چلا کہ دعویٰ ان کا بھی درست ہے اور دعویٰ ان کا بھی درست ہے، مگر ایک اور مقام پر ایک آیت آپ کے سامنے رکھ کر پھر اسے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ الروم میں فرمایا من الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں، ان کی طرح مت ہو جانا۔ وہ کون؟ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اپنے آپ کو گروہ در گروہ بانٹتے چلے گئے اور پارا پارا کر دیا۔ اور اینڈ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اس کے باوجود ہر گروہ جو حصہ بھی اس کے پاس رہ گیا اس پر اتراتا ہے، اس پر نازا ہے، اس پہ شادماں ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ درست ہے۔ اب یہاں پر دلالت النص کے ذریعے سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کلیت کسی کے پاس نہیں، مگر جس کے پاس جزو ہے وہ اسے کل سمجھتا ہے، اور جس کے پاس کل ہے دوسرا اسے جز سمجھتا ہے۔ مگر اتنی بات ہمیں ان آیات کریمہ کی روشنی میں سمجھ آ گئی کہ کچھ نہ کچھ ہر کسی کے پاس ضرور ہے جس پر وہ نادا ہے، نازا ہے اور شادماں ہے۔ نہ ہر کسی کے پاس کل ہوتا ہے اور نہ ہی ہر کوئی خیر سے کلیتاً محروم ہوتا۔ اور سمجھ یہ آئی کہ ہر کوئی اپنے کسی منبع اور مأویٰ پر، چشمے پر ضرور قائم و دائم ہے اور اسے اپنا اپنا نصیب وہاں سے مل رہا ہے۔ اس لیے جب فرمایا درد لگی تو وہ درد کس چیز کی تھی؟ اب میں آگے اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ درد تو اللہ رب العزت کی توحید کی تھی، وہ درد تو اللہ رب العزت کے پیغام الوہیت کی تھی، وہ درد تو شریعت مطہرہ کی تھی، وہ ضرب تو پیغام الوہیت کی تھی، وہ ضرب تو قرآن کی تھی، وہ ضرب تو رسالت محمدی کی تھی، وہ ضرب تو حق کی تھی، حقانیت کی ضرب تھی، للہیت کی ضرب تھی، وہ اخلاص کی ضرب تھی، وہ صدق کی ضرب تھی، وہ اللہ کے در کی ضرب تھی۔ اب صرف فرق اتنا ہے، اب میں جو آپ کو ایلیبوریٹ کر کے اب اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضور شیخ الاسلام سے بڑا ایک قلبی تعلق رکھتے تھے، تشریف بھی لائے ہیں کہ یہ بزرگان دین جو حق کی پہچان ہے اور علامت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت سب کی درست ہے، تبلیغ سب کی درست ہے، دعویٰ نہ کلیتاً کسی کا غلط ثابت ہو سکتا ہے، نہ کلیتاً کوئی اسے ثابت کر سکتا ہے، مگر یہ بات درست ہے کہ یہ بات تنوع کی ہے،
یہ بات اختلاف رائے کی ہے، یہ بات توسع کی ہے، یہ بات اس تنوع فی الاسلام کی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس تنوع کی اہمیت نہ ہوتی تو ایک ضرب سے 12 چشمے جاری نہ ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اتنی تھی وسعت اپنے نبی کو دی گئی کہ ایک ضرب سے 12 چشمے جاری کر دیے، اور سب کو کہا شرط اتنی ہے کہ فساد انگیزی سے پرہیز کرتے رہو، یہ سارے چشمے تم پر جائز ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ ہم لوگ جو اعتقادی معاملات میں الجھتے ہیں، ہم فروعی معاملات میں الجھتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں ہم سب کی اصل تو ایک ہے۔ ہمارا ملجا و ماوا تو وہاں ہے، ہماری خوراک بھی وہاں سے آ رہی ہے، ہمارا انتساب بھی وہاں ہے، ہماری نسبت بھی وہیں سے جڑی ہے، ہم اسی شریعت کو ماننے والے ہیں، ہم اسی مشرب پر چلنے والے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ کسی کی دعوت میں نسبت توحید غالب آ گئی تو توحید بھی تو اصل سے ہے، کسی کی دعوت میں نسبت رسالت، نسبت اطاعت اور نسبت محبت غالب آ گئی، وہ بھی تو وہیں سے ہے، کسی کی نسبت میں ادب صحابہ غالب آ گیا، اس کا تعلق بھی تو اصل سے ہے، کسی کی دعوت میں نسبت اہل بیت اطہار اور مودت اہل بیت اطہار غالب آ گئی، وہ بھی تو اصل سے ہے۔ اسی طرح کسی کی دعوت میں نصرت صحابہ غالب آ گئی، وہ بھی تو اصل سے ہے، کسی کی دعوت میں نسبت اولیاء اور صالحین غالب آ گئی، وہ بھی اصل سے ہے، اور کسی کی دعوت میں اسلام کا ادبی اور اخلاقی رنگ غالب آ گیا، وہ بھی تو اصل سے ہے، کسی کی دعوت میں علمیت، فقہیت، درایت اور روایت غالب آ گئی، وہ بھی تو اصل سے ہے، کسی کی دعوت میں علمی نظام اور اجتہادی نظام غالب آ گیا، وہ بھی تو اصل سے ہے، کسی کی دعوت میں محدثانہ اور محققانہ رنگ غالب آ گیا، وہ بھی تو اصل سے ہے، کسی کی دعوت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھرا پہلو غالب آ گیا، وہ بھی تو اصل سے ہے، کسی کی دعوت میں صحابہ کرام کا مجاہدانہ انقلابی رنگ غالب آ گیا، وہ بھی تو اصل سے ہے، اور کسی کی دعوت میں اہل بیت اطہار کی عصمت اور طہارت والا رنگ غالب آ گیا، تو وہ بھی تو اصل سے ہے۔ تو جب ہم نے اس 12 چشموں کے فیوزات سے حاصل ہونے والی دل کی آنکھ سے دیکھا تو سمجھ یہ آئی کہ کوئی ہے جو قلم کے ذریعے پیغام حق دے رہا ہے، کوئی ہے جو علم کے ذریعے سے پیغام حق دے رہا ہے، کوئی ہے جو زبان کے ذریعے سے ابلاغ حق کر رہا ہے، کوئی ہے جو صحبت میں بٹھا کر تربیت کر رہا ہے، کوئی ہے جو خانقاہ میں بٹھا کر نظام اسلام کا احیاء کر رہا ہے، کوئی ہے جو علمی مدارس اور مراکز اور مکتبات اور جامعات بنا کر پیغام حق پہنچا رہا ہے، کوئی ہے جو دروس حدیث اور دورہ حدیث کا انعقاد کر کر اس حق کی بات دل کے دریچوں سے گزار کر سینے کے آئینے تک پہنچا رہا ہے، کوئی ہے جو جدید و قدیم اور علوم و فنون کا امتزاج کر کے حق کی بات پہنچا رہا ہے، کوئی تنگ نظری اور شدت پسندی کو وسعت قلبی سے مٹا رہا ہے، اور کوئی ہے جو تشدد و تفرق کو توسع میں بدل رہا ہے، اور کوئی ہے جو انتہا پسندانہ اور تکفیری رویے کو وحدت امت میں بدل رہا ہے، اور کوئی ہے جو لا تثریب علیکم اليوم کے ذریعے سے مخاصمت کو، مشاجرت کو ختم کر رہا ہے، اور کوئی ہے جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے ذریعے سے منتشر معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا رہا ہے۔ اب بات صرف اتنی ہے، چشمہ وہی ہے، اصل وہی ہے، صرف ہمیں اپنی طبیعتوں کے اندر وسعت اور توسع، گنجائش اور کشائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔